الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی ہی اہم آیت ہے کیونکہ اس میں ایک عقیدے کا بڑا زبردست فیصلہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، جس کا بڑا صاف اور سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر اطلاع اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے۔ لہٰذا رسولوں کو غیب پر اطلاع ہے، غیب کی خبر ہے اور غیب کا علم ہے، کیونکہ خدا کا اطلاع دینا اور خدا کا خبر دینا یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جب اللہ عز و جل اطلاع اور خبر دے رہا ہے تو جنہیں خبر اور اطلاع دی گئی انہیں غیب کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے تو وحی کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے پہرے مقرر فرما دیتا ہے، اور رسول اس وحی کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جو فرشتہ خدا کی بارگاہ سے لے کے آتا ہے وہ اسے محفوظ طریقے سے لے کے آتا ہے اور نبی کو القاء کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، اور نبی پھر اسے لوگوں تک بعینہ پہنچا دیتے ہیں، رسول بعینہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ وحی کی حفاظت اور عظمت کی بھی دلیل ہے، اور رسولوں کو علم غیب عطا کیے جانے کی بھی دلیل ہے۔ یہاں پر بعض اوقات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر سوائے اپنے رسولوں کے کسی کو اطلاع نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کو تو غیب کا علم ہے لیکن رسولوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس وجہ سے معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ولیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ رسولوں کے غیب کا علم وہ بھی مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ولیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ان کا یہ استدلال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے وحی کے ذریعے خدا کا اپنے رسولوں کو بتانا۔ تو وہ جو وحی کے ذریعے قطعی طور پر علم حاصل ہوتا ہے جس میں غلطی کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کو جو کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، اعلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اس میں غلطی کا ان بندوں کے اعتبار سے احتمال موجود ہوتا ہے کہ کشف کے اندر خطا ممکن ہے، الہام کے سمجھنے کے اندر خطا ہو سکتی ہے، لیکن وحی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا وحی کرے اور نبی وحی کا غلط مطلب سمجھ کے آگے پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وحی کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ تو یہاں پر جو رسولوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے علم غیب، اس سے مراد ہے وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا وہ علم غیب کہ جس میں خطا کا کوئی امکان نہیں۔ تو یہ واقعی رسولوں کے ساتھ خاص ہے جس میں خطا کا امکان ہے۔ ولیوں کو غیب کا علم ملتا ہے لیکن اس میں خطا کا امکان ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری یہاں پر یہ بھی تعویل ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا کیا ہے۔
تو جس خاص علم غیب کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا، قیامت کا علم، اس آیت میں اسی اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص قیامت والے علم غیب پر سوائے اپنے رسولوں کو کسی کو مطلع نہیں کرتا، لہذا جو تخصیص ہے وہ قیامت کے علم کے اعتبار سے ہے۔ اور اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ جو علم غیب ہے، خواہ وہ قیامت کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، وہ صرف نبی و رسولوں کو ہوتا ہے۔ ولیوں کو جو علم غیب ہے وہ نبی کی وساطت اور وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اللہ نے وہ سب کچھ گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور اللہ نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے تو اس کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر فرما دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ رسولوں تک جو خدا کی وحی آئی انہوں نے وہ پیغامات آگے پہنچا دی ہے۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور سورت ہے۔ مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اسی حالت میں ندا فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی انداز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوا، اور اسی انداز سے سرکار علیہ السلام کو ندا کی گئی، خطاب کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ اعلان نبوت کے بعد کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب آپ کی طرف وحی کی گئی، جب آپ نے پہلی مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، اور جیسے ہیبت کی وجہ سے سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چادر اوڑھے ہونے کی حالت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اے چادر اوڑھنے والے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدا کی بارگاہ میں محبوبیت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر رسولوں کو جہاں بھی پکارا ان کا نام لے کے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، اور نبیوں و رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے پکارا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کبھی یا ایھا النبی فرمایا، کبھی یا ایھا الرسول فرمایا، یہاں یا ایھا المزمل کہا، آگے یا ایھا المدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کے ساتھ، آپ کی شانوں کے ساتھ، آپ کی اداؤں کے اعتبار سے قرآن پاک کے اندر خطاب فرمایا، تو یہاں پر اسی اعتبار سے کلام کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کیا کرو، یعنی تھوڑی رات تو آرام کرو، اکثر رات قیام کرو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ساری رات قیام کرنا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد پھر یہ بھی حکم آیا کہ آدھی رات کر لو، یا آدھی سے کچھ کم کر لو، یا آدھی سے کچھ زیادہ کر لو، تو یہ ثواب دید کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
اس آیت مبارکہ کے پیش نظر علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کی نماز یہ ابتدائے اسلام میں فرض تھی۔ کتنی فرض تھی؟ اس کی مقدار متعین نہیں تھی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اس مقدار کو پانے کے لیے پوری رات ہی قیام کیا کرتے تھے تاکہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکیں، اسے پورے طریقے سے ادا کر سکیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد پھر یہ حصہ نازل ہوا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنی آسانی ہے اتنا قرآن پڑھو، یعنی جتنی آسانی ہے اتنی نماز رات کو پڑھ لیا کرو۔ اور اس سے وہ جو ساری رات یا آدھی رات یا اس کا جو حصہ تھا وہ والا منسوخ ہو گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہوا تھا، اور اس آیت میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کے بارے میں علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ شروع اسلام میں تہجد کی نماز فرض تھی، نبی پاک علیہ السلام پر بھی اور امت پر بھی، نبی پاک علیہ السلام پر بھی اور امت پر بھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی تو 5 نمازیں فرض کرنے سے جو تہجد کی فرضیت تھی وہ امت کے حق میں منسوخ ہو گئے، یعنی امت پہ اب جیسے ہم ہیں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ 5 نمازیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے علاوہ تہجد، اور یہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ اضافی نماز ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو تہجد پڑھو، یہ نبی پاک علیہ السلام سے خطاب ہے، رات کو تہجد پڑھو نَافِلَةً لَكَ، اے نبی یہ اضافی ہے تمہارے لیے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اضافی نماز ہے۔ اس لیے علماء کرام کی ایک جمہور کی تعداد نے یہ فرمایا کہ تہجد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ فرض تھی۔ آیت کے اندر مزید فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، مخارج صحیح ادا ہوں، مدات صحیح طریقے سے ادا کی جائیں، اس کے علاوہ جو اور اس کے لوازم ہیں حرکات کی صحیح ادائیگی وہ بھی ضروری۔ تو قرآن پاک یوں نہیں پڑھا جائے گا کہ مخارج کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، جیسے عجمی لوگ پڑھتے ہیں، جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہمارے یہاں لوگ بھی پڑھتے ہیں، مخارج کا پتہ ہی نہیں ہوتا، سین، صاد، ثا کوئی فرق نہیں، ذال، زا، وا کوئی فرق نہیں، دال، ضاد کوئی فرق نہیں، تو جیسے تا، طا کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ جو فرق نہ کرنا ہے یہ ناجائز ہے۔ فرض ہے کہ قرآن پاک کو اس کے صحیح مخارج سے پڑھا جائے، یہ بڑا اہم فرض ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ یا آیت میں قرآن کو خوب ترتیل سے پڑھو، اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مخارج سے پڑھو اور جو بقیہ لوازم ہیں ان کے مطابق پڑھو۔ لہٰذا جو لوگ قرآن تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے، وہ توجہ کرے، قرآن پاک کا صحیح پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اکثر و بیشتر صورتوں میں جیسے لوگ کرتے ہیں کہ نہ سیکھا ہے اور نہ سیکھتے ہیں، تو ان کی تو نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی، یعنی ہوتی نہیں ہے صحیح طریقے سے، مطلب کہ ہوتی نہیں ہے، اتنا یہ سخت مسئلہ ہے۔ لہذا قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہایت اہم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر بندے پہ جدا فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب صحیح پڑھتے ہیں تو پورے محلہ فارغ ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ امام صاحب پہ جدا فرض ہے، ہر مقتدی پہ جدا فرض ہے، گھر کی عورتوں پہ جدا فرض ہے، ہر بندے پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ جس پہ نماز فرض اس پہ قرآن پاک صحیح طریقے سے سیکھنا اور پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ آپ غور فرما لیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور افسوس کہ اس سے غفلت کتنی ہے۔ بعض اوقات تو یہ حالت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مسجدوں میں کسی علاقے میں جانا ہو
اس علاقے کی 15 مسجدوں میں نماز پڑھ لے، کسی امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، کسی امام کی قرات درست نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ گاؤں دیہات کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک صحیح پڑھنا بڑا ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بھاری بات سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ یہ چونکہ ابتدائے نزول قرآن کی صورت ہے، تو ابتدا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ پہ بڑا بھاری کلام نازل ہونے والا ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، پھر آگے مزید قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بڑے فوائد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے یہاں پر بیان فرمائے۔ ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ رات کے وقت قیام کرنا اشد وطئا، اس کے 2 ترجمے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ نفس پہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ دن کے وقت تو بندہ آسانی سے اٹھ جاتا ہے، لیکن رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا نفس پہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، اور نفس پہ زیادہ دباؤ ڈالنا یہ عبادت کی طرف آدمی کو زیادہ لے کے جاتا ہے، زیادہ ثواب کا کام۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ یہ زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ موافقت کا مطلب کہ جب بندہ خاموشی میں، سناٹے میں، تنہائی میں، رات کے آخری پہر میں جب نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ خیالات کہیں اور ہی پھر رہے ہوں، پھر جو زبان سے پڑھتا ہے دل میں اترتا ہے، جو زبان سے پڑھتا ہے وہ دل میں اترتا ہے۔ تو دل اور زبان کے درمیان زیادہ موافقت رات کی نماز میں ہوتی ہے، تو یہ رات کی نماز کا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بندہ بڑی توجہ سے اور بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دن کے وقت تمہیں بہت سے کام ہوتے ہیں، لہذا رات کو جو پوری رات یا رات کا اکثر حصہ جاگنے کا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما دی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بن جاؤ، اسی کے بنے رہو۔ کس قدر خوبصورت بات اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ اپنے رب کا نام یاد کرو۔ رب کا نام یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کا ہر طریقہ اس میں داخل۔ نمازیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر داخل، قرات کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا وہ بھی اسی میں داخل ہے، تسبیحات پڑھنا اسی میں داخل ہے، حمد کرنا اسی میں داخل ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا اسی میں داخل ہے۔ صوفیہ کرام جو ہر وقت اللہ 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 ہر وقت ہی کرتے رہتے، یا ان کی زبان اللہ اللہ کر رہی ہے یا ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے رب کے نام کو یاد کرنا ہے، یہ اپنے رب کے نام کو یاد کرنا۔ صوفیہ کرام تو فرماتے یہ ہیں کہ ایک لمحہ یاد الہی سے غفلت نہ ہو، ہر لمحہ خدا کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے خود ارشاد فرما دیا کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہ جو سب سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جانا کیا مطلب ہے؟ جنگل میں نکل جائیں، کاروبار چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے تو دنیا کے سارے کام ہو رہے ہو، کاروبار بھی ہو رہا ہے، نوکری بھی ہو رہی ہے، بیوی بچوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن دل خدا کی یاد میں لگا ہوا۔ دل کی جو لگن ہے، جو لگاؤ ہے، جو تڑپ ہے، وہ خدا کی طرف، دل میں اشتیاق جو ہے وہ خدا کی طرف۔ جیسے صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگی میں ملتا ہے
کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن دل ان کا اللہ 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 اللہ، وہ اسی کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ اسی کو جاری رکھے ہوئے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کا تو بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے، اور وہ انہی آیتوں کی بیسیکلی تعبیر ہے، تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور قلب، حضور حاصل ہو جائے۔ کیا مراد یہ ہے کہ دل کی خدا کی بارگاہ میں دائمی حاضری نصیب ہو جائے، دائمی حضور، نسبت بھی کہتے ہیں اسے صوفیہ کرام کی زبان میں، اور دل کو ما سوی اللہ، اللہ کے غیر سے دل کو صاف کر لینا، دل میں غیر کا گزر نہ ہو، خدا کی یاد بسی ہوئی ہو، اللہ کی یاد دل کے اندر اتری ہوئی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ صرف بولنے کی نہیں ہے، یہ کرنے کی، یہ بولنے کی نہیں، یہ کرنے کی۔ اسی لیے بزرگان دین نے اس کے بڑے طریقے بیان کیے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ سب سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جائے۔ اس کے لیے پاس انفاس کے اذکار ہیں، اس کے لیے دیگر جو ہے وہ بہت سارے اذکار جو ہے وہ پڑھنے کو دیے جاتے ہیں کہ زبان سے پڑھتے رہے، زبان پڑھ پڑھ کے تھک جائے تو دل کو لگا دیں اس کے اندر، دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہر وقت دل سے جو ہے نا وہ اللہ 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 کلمہ طیبہ یہ دل سے جاری رہے، یہ دل سے اتنا جاری رہے، اتنا جاری رہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں کہ بندہ جب دل سے اللہ اللہ پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ سویا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کی توجہ فوراً اپنے دل کی طرف جاتی ہے، دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے دل کا زندہ ہونا، یہ دل سے آواز آنا، یہ دل کا جاری ہونا۔ یہ لوتھڑے ہلانا، یہ ادھر ادھر بدن ہلانا، یہ دل جاری کرنا نہیں ہوتا۔ دل سے اللہ اللہ کی آواز بندہ اپنے تصور سے سن رہا، یہ ہے دل کا جاری ہو، یہ ہے اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہمارے قلوب کی کیفیت بھی یہ ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اللہ اکبر۔ مشرق مغرب کا رب کون؟ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنا کارساز اسی کو بناؤ۔ کام بنانے والا خدا ہے، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا تو خدا کا حکم، محنت کرو، کمائی کرو، کاروبار کرو، نوکری کرو، کچھ بھی کرو، کمانے کے اسباب اختیار کرو، خدا کا حکم ہے۔ لیکن کارساز حقیقی کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو بھروسہ اللہ پہ ہو، اور یہ بھی بیسیکلی یہ اسی کے تفریعات ہیں جو فرمایا کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ کاروبار کرتے ہوئے بندے کے دل میں ہے یہی، کاروبار تو میں کر رہا ہوں، رزق مجھے خدا نے دینا ہے، رازق میرا خدا ہے۔ یہ اسباب، یہ دکاندار، یہ کسٹمرز، یہ میرا سیٹ، یہ لوگ میرے رازق نہیں ہیں، یہ رزق کے وسیلے ہیں، رازق خدا ہے۔ جب بندے کا خدا کی رزاقیت پہ ایسا ایمان ہو نا، تو آپ یقین کیجئے بندے کے دل سے ڈر خوف نکل جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بندہ پیسے والے کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، سیٹھ صاحب کے پیچھے غلاموں سے بدتر آدمی جو ہے نا وہ ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا، لیکن دل میں ایک مرتبہ جمال ہے کہ رازق اللہ ہے، رازق یہ میرا سیٹھ نہیں ہے، رازق یہ میرا دکان کا مالک نہیں ہے، رازق یہ میں جہاں نوکری کرتا ہوں وہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ جب بندے کا ایمان پختہ ہو جائے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، خدا 10 اور کھول دیتا ہے، 10 اور کھول دیتا ہے۔ جس دن یہ یقین پختہ ہو جائے، اس کے بعد روزی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر آدمی تنگی اور تکلیف کے اندر نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کھولتا رہتا ہے۔ تو یہ جو قوت ایمانی ہے، یہ جو جذبہ ایمانی، یہ توکل خدا کے اوپر، فاتخذہ وکیلا، بنا اسی کو اپنا کارساز، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ تو خدا کو کارساز حقیقی اعتقاد سے بھی اور عمل سے بھی، اعتقاد سے تو ہے، عمل سے بھی بنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے کھول دیتا ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کی طرف سے جو تکالیف آئیں اور جو کفار کا رویہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے ارشاد فرماتا۔
فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اے نبی کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، انہیں دل سے بھی نکال دو، ان کو جیسے زبان سے بھی ان کو اپنے سے دور رہنے دے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، چھوڑ دیں ان کو، اور ان کی جو باتیں کرتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں۔ ان کا کیا ہوگا آپ جو تکلیفیں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب یہ جو جھٹلانے والے پیسے والے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو تھوڑی سی مہلت دو، ان کو ہم بتائیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہ تھوڑی مہلت کیا تھی؟ وہ جنگ بدر تک، جنگ بدر تک مہلت تھی۔ جنگ بدر میں سارے مالدار برابر کر دیے گئے، اکثریت ان کی تہس نہس کر دی گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا کہ ان کافروں کو مہلت دیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہیں، بھاری بیڑیاں، بھڑکتی آگ، گلے میں پھنستا کھانا، دردناک عذاب۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوگا؟ جب زمین تھر تھرائیں گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح بہتے ہوئے ہوں گے، ریت جیسے بہہ رہی ہوتی ہے اس طریقے سے ہو جائیں قیامت کے دن۔ اب آگے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، بے شک ہم نے اے لوگو تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لوگوں کو بتا دیا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اس نے نہیں مانا تو ہم نے سخت گرفت کی۔ اسی طرح لوگوں ہم نے تمہاری طرف بھی اپنا رسول بھیجا ہوا ہے جو سارے رسولوں کا سردار ہے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی خدا کی گرفت آ سکتی ہے۔ اب آگے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر اگر تم کفر کرو تو اے لوگو اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ یہ قیامت کے دن کے حوالے سے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جس دن کی ہیبت، ڈر، خوف، ہولناکی اور شدت اتنی ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس قدر خوفناک قیامت کا دن ہے جس دن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں گے۔ تو اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے، کیسے خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ یہ کفار کو ایک بہت ہی تنبیہ کرتے ہوئے ان کو یہ بات ارشاد فرما دی۔ اب اس کے بعد دوبارہ جو عنان کلام ہے، جو کلام ہے وہ دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دوبارہ وہ قیام اللیل، وہ رات کا جاگنا، وہ رات کا عبادت کرنا، دوبارہ اسی کی بات شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ایک جماعت 2/3 رات، یعنی 9 گھنٹے کی رات ہو تو 6 گھنٹے، 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور کبھی آدھی رات قیام کرتی ہے، کبھی 1/3 رات 3 گھنٹے قیام کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ساری رات کا قیام تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ دن میں کام بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ساری رات کا قیام تم یوں دائمی طور پہ نہیں کر سکو گے، کبھی کبھار تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن مستقل ہی یوں کرنا پڑے تو پھر بہت زیادہ آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پہ رجوع فرمایا۔ اور اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جتنا قرآن پڑھنا آسان ہے اتنا پڑھ لو، یعنی رات میں جتنی دیر تم عبادت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، اتنی دیر پڑھ لیا کرو۔ وہ جو پہلے رات کا زیادہ حصے کا قیام فرض تھا، وہ اس حصے سے منسوخ ہو گیا کہ اب رات میں اگر کچھ دیر بھی عبادت کر لی تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے تم میں کچھ بیمار ہیں، کچھ کو زمین میں رزق تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے، کچھ راہ خدا میں لڑیں گے آئندہ جا کے، تو جتنا قرآن آسان ہے اتنا پڑھو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کے صدقے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو تم نیکی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس بہتر پاؤ گے، بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، بالائی بدن پہ جو چادر اوڑھی جاتی ہے، چادر اوڑھنے والا۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کو مدثر کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مدثر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہرا پہاڑ پر تھا، جس میں غار ہرا ہے، اس پہاڑ پہ تھا، مجھے ندا کی گئی اے محمد بے شک تم اللہ کے رسول ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا،
اوپر دیکھا تو ایک فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوپر رعب طاری ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کو خطاب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت میں تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو خطاب فرمایا۔ شان محبوبیت، خدا کے پیارے، خدا کے محبوب، خدا کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، اپنی قوم کو جا کے خدا کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ تو یہ یہاں پر حکم دیا گیا۔ مزید پھر آگے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہنا، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ تو کپڑوں کا پاک رکھنا یہ شروع اسلام کے حکام میں سے، کہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا بتوں سے دور رہو، بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ جیسے پہلے کی ساری زندگی بتوں کی نجاست سے اب ہمیشہ محفوظ رہے اور دور رہے، ایسے ہی آئندہ بھی ان سے دور رہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ مزید دو باتیں، ایک تو یہ جو آخر میں فرمایا اپنے رب کے لیے ہی صبر کرو، کفار تکلیف دیں گے صبر کرو۔ ایک فرمایا کہ زیادہ لینے کی خاطر کسی پہ احسان نہیں کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کسی پہ احسان اس لیے کرتے ہیں یار کبھی ہمارے اوپر مشکل آئے گی تو یہ ہمارے اوپر احسان کرے گا۔ جیسے یہ شادی بیاہ کے اوپر بھی ہمارے ہاں رواج چلتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ پیسے دیتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی نا تو یہ ہمیں تھوڑے سے بڑھا کے دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے یہ لائق نہیں۔ ہمیں بھی عام احوال میں یہ حکم ہے اللہ کی لیے رضا کے لیے جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے، اسے دیا جائے، لیکن بہرحال یہ نیوتا وغیرہ کے اندر جواز کی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ دے دیا سو دے دیا، واپس اس کا بڑھ کر ملے، اس کا معاوضہ ملے نہیں، نبی پاک علیہ السلام اس طرح نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد قیامت کا تذکرہ اور قیامت کی ہولناکی کا بیان۔ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ سور سے مراد وہ مخصوص قسم کا سینگ نما جو ہے وہ آلہ کہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر آگے ایک مخصوص کافر کے حوالے سے کافی ساری آیات ہیں، اس کی مذمت اور اس کے عیوب کا بیان ہے، اور جو اس نے قرآن کا مقابلہ کیا، نبی پاک علیہ السلام پہ افترا کیا، اس کا بیان ہے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔